فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ اور اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں کابینہ روم میں آج رات 10 بجے ہونے والی خصوصی ملاقات ایک غیر معمولی اور تاریخی نوعیت کی سفارتی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ پاکستانی عسکری قیادت کی براہ راست دنیا کے طاقتور ترین دفتر تک رسائی خود اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کو عالمی پالیسی سازی کے حلقوں میں نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ اب اس ملاقات کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اس ملاقات کو جنوبی ایشیا کے حالیہ کشیدہ حالات، بھارت کی سفارتی چالوں اور خطے میں بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک تبدیلیوں کے تناظر میں دیکھا جائے۔ اب اس ہونے والی ملاقات کو بھارت کی حالیہ سفارتی سرگرمیوں کے تناظر میں ایک مؤثر جواب کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اس ماہ کے شروع میں بھارتی وفد نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات کی تھی، جسے بھارتی میڈیا نے ایک سفارتی جیت کے طور پر پیش کیا۔ اس ملاقات کو بنیاد بنا کر پاکستانی سفارتی کوششوں کو ناکام قرار دینے کی مہم چلائی گئی۔ خاص طور پر سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی امریکہ میں جے ڈی وینس سے ملاقات نہ ہونے کو بھارت کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک ناکامی بنا کر پیش کیا گیا، لیکن اب جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ براہ راست ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو ایسے میں بھارتی بیانیہ مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے۔ بھارت کے لیے یہ صرف ایک حیرت انگیز صورتحال نہیں بلکہ ایک تلخ سفارتی شکست بھی ہے۔ بھارتی میڈیا میں اس وقت غم و غصہ پایا جا رہا ہے کیونکہ امریکی صدر کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اپنے سرکاری شیڈیول میں شامل کرنا اور کابینہ روم میں زہرانہ دینا بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ ایک طرف پاکستان کو وائٹ ہاؤس میں براہ راست رسائی حاصل ہو رہی ہے، دوسری جانب بھارت کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے امریکی ایوان صدارت کی اس سطح پر نمائندگی نہیں ملی۔ اس صورتحال میں بھارت کی اسٹریٹجک پوزیشن کو کمزور کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب دونوں ممالک کے درمیان فضائی جھڑپ کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نے نہ صرف تحمل کا مظاہرہ کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی پوزیشن کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے مؤثر سفارتکاری کی، جس کا عملی مظہر فیلڈ مارشل کا امریکی صدر سے ملاقات کا ہونا ہے۔ اور یہ ملاقات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹرمپ نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ثالثی کی پیشکش کی ہوئی ہے اور بھارت نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے۔ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس موجودگی نہ صرف ان کی ذاتی عسکری اہلیت کا اعتراف ہے بلکہ پاکستانی ریاست کے عسکری اداروں کی عالمی سطح پر اعتماد کی علامت بھی ہے۔ فیلڈ مارشل کا یہ دورہ نہ صرف موجودہ جغرافیائی اور سیاسی تناظر میں اہم ہے بلکہ مستقبل کی امریکی پالیسی سازی پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، جبکہ بھارت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کیونکہ وہ صرف پروپیگنڈا کے ذریعے عالمی سطح پر اثر انداز ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے، اور اب بھارت اس ہونے والی ملاقات پر گہرے صدمے سے دوچار ہے اور اس دکھ اور غصے میں ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو پھر سے ٹھکرا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے ترجمان دفتر خارجہ امریکہ کی ثالثی پیشکش ٹھکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت کا آپریشن سندور اب بھی جاری ہے، یعنی بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، جبکہ آج سینیٹر عرفان صدیقی بھارت کو بھرپور جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مودی کو بیٹھنا ہوگا، اگر یہ بات مودی کو معلوم نہیں ہے تو جلد معلوم پڑ جائے گی۔ جنگ سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے۔ جنگیں اگر لمبی جنگیں ہو جائیں، 10 سال 30 سال، افغانستان کی جنگ جو ہے وہ کم بیش 30 سال چلی گئی، تو بالآخر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ بات مودی صاحب کو اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب بہرحال پاکستان نے خاموش لیکن مؤثر سفارتکاری کے ذریعے حقیقی سطح پر اپنی موجودگی اور اہمیت منوا لی ہے، جبکہ بھارت کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کینیڈا میں سکھ برادری کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ مودی کی تصویروں پر جوتے مارے گئے۔ اس وقت امریکہ سے سینئر صحافی فیض رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات متعلق ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم فیض رحمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب بھارت اور پاکستان کے مابین ثالثی کی پیشکش امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، امریکی معاملے جو خاص طور پہ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، تو یہ بتائیے گا کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ ملاقات جو ہونے جا رہی ہے آج ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ؟ بالکل، اب جیسے کہ آپ نے خود ابھی اپنے انٹرو میں فرمایا کہ یہ ایک غیر معمولی ملاقات ہے، اور اس کے اصل میں ایک تھوڑا سا مجھے ایک خوشگوار حیرت بھی ہوئی کہ جب منڈے کو یہاں کمیونٹی کے ساتھ فیلڈ مارشل کا ڈنر تھا، جس میں میں بھی خود بھی شامل تھا اور قریب بھی بیٹھا تھا سامنے کی رو میں، اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ بات اشارتاً کہہ دی تھی کہ ٹرمپ سے ملاقات کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو وہ وزیر اعظم کی منظوری سے $1 ٹریلین کی جو ایک ہماری نایاب معدنیات کی ڈیل آفر کر رہے ہیں، تو اس کا وہ اشارہ یہی تھا کہ شاید ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ٹرمپ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس وقت بھی ان کی ہائیسٹ لیول پر بات چیت ان کے وفد کی جاری تھی وائٹ ہاؤس سے،
اور اس کے ظاہر ہے کہ فوراً بعد ہی تھوڑی دیر میں یہ اطلاع آ گئی تھی کہ اب وہ باقاعدہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ بلکہ ان کی کیبنٹ کے ساتھ مل کے لنچ کریں گے، جو کہ ایک پاور لنچ جسے کہا جاتا ہے وہ ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ محسن نقوی صاحب بھی وہاں موجود تھے، میری ان سے بھی بات ہوئی، تو فوکس یہ لگ رہا تھا کہ اس کا جو اس وقت جو ان کا معاملہ چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے جو ایک عسکری معاملات ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن بزنس پر بہت زیادہ توجہ تھی اور کچھ سیاسی معاملات پر بھی۔ اور خود محسن نقوی صاحب سے جب میری بات ہوئی تو میں نے جو ایک ان سے ذکر کیا تھا کہ ہال بروک کے زمانے میں پاکستان کو امریکہ نے ROZs آفر کیے تھے، یعنی ریجنل اپرچونٹی زونز بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن چونکہ ہال بروک جبکہ اوباما صدر تھے، وہ ان کا جلدی انتقال ہو گیا آفس میں رہتے ہوئے، تو وہ معاملہ ادھر ہو گیا۔ تو محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس معاملے کو بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے اٹھائیں گے کہ پاکستان کو دوبارہ ان زونز کی طرف جو ہے وہ توجہ ان کے امریکہ کی دلائی جائے اور وہ اپرچونٹیز پاکستان کو دوبارہ دیں تاکہ وہاں کی یوتھ کو جاب اپرچونٹیز ملیں۔ تو اب دیکھیے یہ جو اس کی جہتیں، اس جو ملاقات کی جہتیں جو ہیں بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ وہ جب یہاں تشریف لائے تھے تو معاملات اسرائیل اور ایران کے معاملات اتنے گھمبیر نہیں تھے۔ اب چونکہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ شاید امریکہ بھی اس میں انوالو ہونے جا رہا ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی ضرور زیر بحث آئے گا، اور پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے ٹھیک ہے، میں اس وہ طرف کیا آتا ہوں ہوگی۔ فیض رحمان صاحب، لیکن امریکی فورن پالیسی میں کوئی اسٹریٹجک شفٹ کے طور پر یا تبدیلی کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے آج کی اس ملاقات کو؟ دیکھیے پاکستان کے حوالے سے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑی ایک مانومنٹل چینج آئی ہے، کم از کم امریکن پرسیپشن میں۔ پہلے یہاں پر یعنی جس میں ہمارے کلنٹن دور سے یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا کہ چائنا کے اگینسٹ انڈیا کو پراپ اپ کیا جا رہا تھا کہ وہ وہاں پر ایک کاؤنٹر بیلنس کے طور پر انڈیا ہمارا ساتھ ہی رہے گا، یعنی ایک امریکن پالیسی میکرز کا یہ ایک خواب تھا۔ لیکن وہ خواب جو ہے جب یہ جو چھوٹی جو جنگ میں جس طرح سے پاکستان نے اس کا جواب دیا اور جس طرح سے وہاں ڈومینیٹ کیا اس پورے معاملے کو، تو یہاں ان پالیسی ساز لوگوں کے، پالیسی میکرز کے جو خواب تھے وہ چکنا چور ہو چکے ہیں۔ اس وقت بالکل واضح طور پر یہ ایک فیکٹ ہے یہاں پر لوگوں کے اوپر عیاں ہو چکا ہے کہ اب انڈیا کا وہ بھرم نہیں ہے یا وہ کیپیبلٹی یا وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ کسی دوسرے بڑے ملک کے ساتھ کے اگینسٹ امریکہ کا ساتھ دے سکے۔ اور جو پاکستان کی جو پوزیشن تھی، اب پاکستان وہاں ایک بیلنسنگ ایک فیکٹر کے طور پر ابھرا ہے۔ یعنی اب پاکستان دیکھیے نہ صرف یہ کہ خود اس کی اپنی پوزیشن مستحکم ہوئی اس پورے واقعے کے بعد، بلکہ اب چائنا کے ساتھ بھی جو ایک ان کا جو امریکہ کا جو ایک کبھی آف اینڈ آن جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں پاکستان کا بھی بہت بڑا رول بن رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کا یہاں اس وقت ہونا اور براہ راست صدر امریکہ سے ایک اہم لنچ جسے میں پاور لنچ کہتا ہوں وہ کرنا، اس بات کا بالکل بین ثبوت ہے کہ پاکستان کے بارے میں امریکہ کی جو تھنکنگ ہے وہ اس وقت بدل چکی ہے۔ تو پھر فیصل پاکستان اس سچویشن کو کیسے کیپٹلائز کر سکتا ہے جو بڑی فیوریبل لگ رہی ہے فیور آف پاکستان؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور یہی بات میں نے وزیر داخلہ سے بھی جب بات ہوئی اور وہاں یہ سوال جواب بھی ہوئے فیلڈ مارشل سے کہ کس طرح سے پاکستان اپنی یہ جو اپرچونٹیز ہیں، یہ جو مواقع مل رہے ہیں، خصوصاً ٹریڈ کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، تو کیا پاکستان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے جو ڈیلز آفر ہوں اس کو کیپٹلائز کر سکے؟ کیا ہمارے پاس وہ اسکلز ہیں، وہ ایکسپرٹیز ہیں؟ تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی ہم کو تھوڑا وقت چاہیے اور ذرائع چاہیے، اور اس بات پر ضرور بات ہوگی۔ اور جیسے میں نے بھی جو آپ سے ذکر کیا، جو اوباما کے دور میں جو ROZs یعنی جو اپرچونٹی زونز بنانے کی جو بات کی گئی تھی، اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جو دوسرے جو انڈر ڈیولپڈ جو علاقے ہیں وہاں پر ایسے سینٹرز قائم کیے جائیں جہاں کے نوجوانوں کو جابز ملے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا بات چیت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت توجہ دینا چاہیے، کہ دیکھیں اول اور آخر اگر پاکستان کی اکانومی مستحکم ہوتی ہے تو پاکستان نے جو عسکری معاملے پر جو برتری ثابت کی ہے، اگر اس کو مضبوط ایک معاشی حالات کی بھی اگر سپورٹ مل جائے تو پاکستان کو اس وقت بہت آگے بڑھنے سے، بہت زیادہ آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو نتیجہ یہی نظر آ رہا ہے اس وقت پوری ہماری عسکری قیادت کا اور سیاسی قیادت کا بھی، کہ وہ یہ چاہتے ہیں
کہ پاکستان کی اب معاشی معاملات جو ہیں وہ درست ہوں، آگے بڑھیں. اور امریکہ نے بالکل کھل کر یہ بات کی ہے. امریکہ نے نہیں بلکہ صدر ٹرمپ نے ڈائریکٹ یہ بار بار بات کی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت شاندار لوگ رہتے ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ پاکستان ہیز انکریڈبل ٹیلنٹ. پاکستان کے ساتھ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس پہ صرف میں اضافہ کر دوں کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے کیونکہ امریکی صدر جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے آئی لو پاکستان برملا کہا ہے. آئی لو پاکستان بھی کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے. اور پرٹیکولرلی ایران اسرائیل پرسپیکٹو کے اندر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سعدی کہ ایران کو غیر مشروط سرنڈر کرنا پڑے گا. ایران نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے. تو اس سچویشن میں جب سپہ سالار وہاں پر ہیں اور پھر ظاہر ہے پاکستان خطے کا ایک اہم پلیئر ہے تو پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا اس موقع پر پاکستان بھی کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اور دیکھیں اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل یہاں واشنگٹن میں موجود ہیں. اس خطے کی پورے خطے کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی کی نہیں بلکہ ایران کے لیے بھی اور دوسرے جو وہاں کے معاملات ہیں، کیونکہ پاکستان ول بی اے ماڈریٹنگ امپیکٹ آن دی انٹائر سچویشن اس وقت. اور انہوں نے کھل کر فیلڈ مارشل نے اپنے یہاں جو خطاب میں بھی اور کویسچن آنسر سیشن میں بالکل کھل کے کہا تھا کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں، جو ایک روایتی تعلقات ہیں، جو ہمارے ثقافتی ہر لحاظ سے معاشی تعلقات، سیاسی تعلقات، ان کی بنیاد پر ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ فوراً جنگ بند ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد سے جلد نپٹے. اب ظاہر ہے کہ اس وقت ٹرمپ کی پبلک پوزیشن بدلتی جا رہی ہے، لیکن فیلڈ مارشل کا اس بیک گراؤنڈ میں ہونا، اور دیکھیں پاکستان کبھی یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ اس معاملے پہ ایران کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہاں اس کا احساس نہ ہو. تو اس وقت فیلڈ مارشل نہ صرف یہ کہ خود وہ بلکہ ان کی پوری ٹیم کا کمٹمنٹ ہے کہ وہاں جتنی بھی جو اس وقت جو درجہ حرارت اتنا بڑھ چکا ہے اس کو کم کیا جائے، ایک ماڈریٹنگ امپیکٹ ہو پاکستان کا. اور پاکستان یہ ان کو یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملات نہ صرف یہ کہ اگر یہ خراب ہوتا ہے معاملہ تو نہ صرف یہ کہ اس خطے کے لیے بہت برا ہے بلکہ خود امریکہ اور دوسری جو ویسٹرن پاورز ہیں اس کے لیے بھی بہت برا ہے. اور ان کو یہی چاہیے کہ معاملے کو کس طرح سے سلجھایا جائے، اور یہ فیلڈ مارشل نے بات کی ہے. تو یہ جو ان کی پبلک پوزیشن ہے اور یہی پوزیشن جب ان کے ساتھ لنچ پر جو بات چیت ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ اس سے پورے اوور آل خطے کے امن کے لیے ایک کچھ بہتر کوششیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور اگین فیلڈ مارشل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اس معاملے پر ان کے لیے ٹائمنگ بہت اہم ہے. وہ کسی اور مقصد کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے، ان کا ایک عسکری دورہ تھا، ان کا کچھ ٹریڈ کے حوالے سے ان کو باتیں کرنی تھیں. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں یہ اور ان کے خصوصاً ان کی ٹیم، وزیر داخلہ صاحب ساتھ ہیں، عاصم ملک جو ڈی جی ISI، وہ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ ساتھ ہیں، پھر ڈی جی آپریشنز ملٹری آپریشنز وہ ان کے ساتھ ہیں. بہت ہی پاورفل ڈیلیگیشن ہے. اور اس پاورفل ڈیلیگیشن کے ساتھ ظاہر ہے جب صدر امریکہ ملاقات کر رہے ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت اہم معاملات اور بہت اہم فیصلے سامنے آئیں گے جو کہ خطے کے لیے یقیناً مجھے یقین ہے کہ بہت مثبت نتائج اس کے سامنے آئیں گے. بہت بہت شکریہ فیض رحمان صاحب آپ کے وقت کے لیے. فیض رحمان سینئر صحافی امریکہ سے جوائن پر تمام تر سچویشن پر جو انسائٹس ہیں امریکہ سے، پرٹیکولرلی جو پاور لنچ ہے وہ ہونے جا رہا ہے امریکی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے ہوگا. اب دیکھنا یہ کہ اس کے آؤٹ کم کیا نکلتے ہیں، پرٹیکولرلی جب خطے میں بڑی کروشل اور ڈیسائسو سی سچویشن ہے. امریکی صدر ایران کو غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنے کو کہہ رہے ہیں اور امریکہ کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ بھی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کو فلیکسیبل ہونے کو تیار نہیں ہے ایران کے معاملے پہ. تو دیکھنا یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کا وہاں پر اس پہ کیا رول پلے کر سکتا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مشرق وسطیٰ کی جو بدلتی ہوئی سچویشن ہے اس پہ بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.